علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ باب نمبر 1 میں ہم نے عقائد کے بارے میں پڑھا تھا۔ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں؟ اسلام کے بنیادی عقائد میں تھا اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان۔ اب اس باب میں ہم پڑھیں گے ارکان اسلام۔ جس طرح باب اول میں عقائد اسلام تھا اور یہاں پر ارکان اسلام ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ارکان رکن کی جمع ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ انہی ارکان کو دین اسلام کے ستون بھی کہا جاتا ہے، یعنی اسلام کی عمارت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے 5 ستون قائم کیے ہیں، جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم ہے۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، اقام الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، والحج، خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا، اس لیے اس حدیث کو متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے کلمہ شہادت۔ کلمہ شہادت پر جب ہم غور کریں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی توحید اور رسالت کا ذکر ہے، یعنی انسان اپنے اندر اس چیز کا کامل اور مکمل یقین پیدا کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ توحید ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کو شہادتین بھی کہا جاتا ہے،
یعنی دو گواہیاں۔ کلمہ شہادت کی اہمیت۔ کلمہ شہادت کی اہمیت کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ یہ کلمہ شہادت ہی ہے جو انسان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاتی ہے۔ یہ کلمہ شہادت ہی ہے جو ایک دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھنے والا شرک سے پاک ہو کر، گناہوں سے صاف ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ کلمہ شہادت کے دو اجزاء ہیں۔ نمبر 1 توحید کی گواہی، نمبر 2 رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی۔ توحید کی گواہی یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس میں اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی گواہی ہے کہ انسان اس بات کو یقین کامل سے مانتا ہے کہ یہ میری پیشانی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکے گی، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نمبر 2 رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی، یعنی محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر انسان پاک ہو جاتا ہے، اور محمد رسول اللہ پڑھ کر انسان عروج پر جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کر انسان دائرہ اسلام پر میں داخل ہوتا ہے، اور محمد رسول اللہ زبان سے کہہ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کے طریقہ و کار کو اپنا کر انسان ان بلندیوں پر پہنچتا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو یہ کلمہ شہادت ایک ایسا برکت والا کلمہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسان کفر و شرک کی نجاستوں سے بچ جاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا خوگر بن جاتا ہے۔ حدیث رسول میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی خواہشات، اس کی سوچ اس دین کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو گرامی قدر حضرات، یعنی توحید اور رسالت پر ایمان لانے کے بعد انسان جو بلندیوں پر پہنچتا ہے، جو اس نظام کے اندر انسان آ کر اپنے رب سے اس کا قرب حاصل کرتا ہے، اس کے لیے ہے نیک اعمال۔ گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک گواہی ہے اور تمام نیک اعمال اس کی دلیل ہیں۔ اگر ایک آدمی ایک دعویٰ کرتا ہے لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں لا سکتا تو وہ اپنے دعوے پر سچا نہیں مانا جاتا۔ تو سب سے پہلی اعمال میں
سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے نماز۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 5 نمازیں فرض کیں اور کہا کہ جو یہ 5 نمازیں ادا کرے گا اللہ رب العالمین اس کو 5 نمازوں کا ثواب نہیں بلکہ 50 نمازوں کا ثواب عطا کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، سورہ روم آیت نمبر 31۔ نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز کو چھوڑنا یہ مشرکانہ عمل ہے اور نماز کی پابندی کرنا یہ ایک مومن کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں نماز قرآن کی روشنی میں، یعنی قرآن کی روشنی میں نماز کی کیا اہمیت ہے۔ نماز کا لفظ یہ عربی زبان میں اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے دعا کرنا، اللہ رب العالمین کی یاد کرنا، اور اصطلاحی معنی صلاۃ سے مراد وہ بدنی عبادت ہے جو بندہ مومن مقررہ وقت میں ادا کرتا ہے، اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتایا اسی طرح ادا کرنا یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ قرآن کی روشنی میں نماز کی اہمیت، ویسے قرآن مجید میں تقریباً 750 مرتبہ نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پر چند آیہ مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں جس میں نماز کی اہمیت کا آپ کو پتہ چلے۔ آپ نے ان آیہ مبارکہ کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور آپ آیہ مبارکہ جب اپنے امتحانی پرچہ جات میں لکھیں تو آیت لکھیں لیکن اس پر زبر زیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 31۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرے بندوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے بندے ان لوگوں کو کہا ہے جو نماز قائم کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں سے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم اس آیہ مبارکہ میں یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 میں پایا جاتا ہے، وارکعوا مع الراکعین، کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز یاد الہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز اللہ تعالیٰ کی مدد کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ،
اے بندہ مومن، جب تمہیں کوئی ضرورت پڑے، جب تم پریشان ہو، جب تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو پھر کیا کرو؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم صرف نہیں دیا، بلکہ جگہ جگہ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کرو۔ اور یہاں پر ایک آیہ مبارکہ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا جس پر اللہ تعالیٰ نے نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، سب نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز۔ اللہ رب العالمین نے صرف خود نماز پڑھنے پر اکتفا نہیں کیا، فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132، کہ اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے مُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا، بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 برس کے ہو جائیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا 10، اور اگر وہ 10 برس کے ہو کر بھی نماز ادا نہ کریں تو ان کو سرزنش کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورہ العنکبوت آیت نمبر 45، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں نماز کی اہمیت، آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مقدس کے بعد سب سے بڑا ہدایت کا ذریعہ جو ہے ہمارے پاس وہ حدیث نبوی ہے۔ آئیے ہم حدیث نبوی میں دیکھتے ہیں کہ نماز کے بارے میں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلی بات، دین کا ستون کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو، راس الامر الاسلامی وعمودہ الصلاۃ، دین کی اصل بنیاد خدا اور رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے، اور اس عمارت کا ستون جو ہے وہ نماز ہے۔ ایک اور جگہ پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، قرب خداوندی کا ذریعہ۔ نماز انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جب ایک بندہ مومن نماز پڑھتا ہے وہ چپکے چپکے اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلاس میں اگر پہلا سوال جس سے کر دیا جائے وہ اس کا جواب دے دے تو اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ سارے سوالوں کا جواب دے سکتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کے بعد جو قیامت کا دن ہے، جہاں پر ہمارے اعمال کا حساب و کتاب کیا جائے گا، سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما سئل عن الصلاۃ، قیامت کے روز سب سے پہلا سوال وہ نماز کے بارے میں ہوگا، نماز کے بارے میں حساب کتاب لیا جائے گا۔ حق اور باطل میں فرق،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کافرانہ عمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں نماز کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اذان سن کر اپنے گھروں سے نہیں نکلتے، میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت بیان کرنے کے بعد یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ نماز پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اس کے ثمرات کیا ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں نماز کے فوائد و ثمرات۔ نماز انسانی زندگی میں جو اثرات پیدا ہوتے ہیں نماز کے ذریعے سے، ان میں سب سے پہلی چیز ہے قرب خداوندی کا احساس۔ یعنی ایک بندہ مومن 5 وقت جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ نمبر 2، بندگی کا احساس۔ نماز سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے، اور اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کا عملی نمونہ بن جاتا ہے۔ نماز جہاں پر ہمیں خدا کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ذریعہ ہے، وہاں پر نماز جسمانی اور روحانی پاکیزگی کا بھی ذریعہ ہے۔ جو بندہ مومن 5 وقت وضو کرتا ہے، اس کا ظاہری جسم پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نماز کے ذریعے سے اس کے باطن کو بھی صاف کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث رسول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، آپ یہ بتاؤ، اگر کسی آدمی کے گھر کے دروازے کے پاس ایک نہر بہہ رہی ہو، ایک پانی کا چشمہ ہو، اور وہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداک امی و ابی، اس کے جسم پر میل کچیل کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی وجہ ہے ایک بندہ مومن جب 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو بھی پاک صاف کر دیتا ہے، اور وہ آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ نماز ادا کرنے سے آپس میں محبت، یگانگت کا درس ملتا ہے۔ نماز ادا کرنے سے مساوات پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے، جب ہم مسجد میں جا کر کھڑے ہوتے ہیں، امیر غریب کا کوئی تصور نہیں ہوتا، آقا و غلام کا کوئی تصور نہیں ہوتا، سب ایک ہی صف میں ہوتے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہوگے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نظم و ضبط، دیکھیں، نماز ہمیں نظم و ضبط سکھاتی ہے، نماز ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے۔ تو ایک امام کے پیچھے کھڑا ہونا، اس کے رکوع کے ساتھ رکوع کرنا،
اس کے سجدے کے ساتھ سجدہ کرنا، امام کی حرکات و سکنات کو اپنانا، اس میں نظم و ضبط کا جو سبق یہاں سے ملتا ہے یہ کہیں اور نہیں مل سکتا۔ پابندی وقت۔ قرآن مقدس نے نماز پڑھنے کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں پر نماز ایک مقرر وقت پر فرض کی ہے، جب وہ وقت لوٹ کر آتا ہے نماز دوبارہ سے فرض ہے اور اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی اطاعت، گناہوں سے نجات اور نیکی کی ترغیب جو ہے وہ نماز کے اندر پائی جاتی ہے۔ حاصل کلام، نماز نہ صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہے بلکہ انسانی عظمت اور کردار کی خوبی کا اظہار بھی ہے۔ اس سے اتحاد و یگانگت کا درس ملتا ہے، روحانی پاکیزگی بھی ہے اور یہ معاشرتی فوائد بھی رکھتی ہے۔ اجتماعیت کا شعور بھی نماز کے اندر ہے۔ کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل کا کام بھی نماز دیتی ہے۔ اطاعت امیر کی تربیت بھی اس کے اندر ہے۔ غرض کہ نماز انفرادی اور اجتماعی فوائد کا ایک خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ ہر بچہ عشاء کے وقت سونے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ آج دن میں میری کوئی نماز رہ تو نہیں گئی۔ اگر کوئی نماز بھی رہ جاتی ہے تو اس دن نماز ادا کر کے سونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا، جو آدمی عشاء کی نماز پڑھنے کے بغیر سو جائے، اللہ کرے اس کی آنکھ نہ سوئے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں چاہیے خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو بھی نماز کی طرف بلائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت تأمرون بالمعروف، تم ایک بہترین امت ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو آج کا یہ ہمارا سبق جو تھا، یہ ارکان اسلام میں سے پہلی دو چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں، ایک نماز اور ایک کلمہ شہادت۔ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور یاد کر کے پھر اس کو لکھنا ہے۔ اس میں جو سوالات ہیں، آپ کا ٹیسٹ ہوگا، آپ بر وقت اپنا ٹیسٹ کر کے حل کر کے اس کو واپس بھیجا کریں، محنت سے پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔